السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہزار برق گرے، لاکھ آندھیاں اٹھیں، وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، شہاب پر انگلیاں اٹھانے والوں سے دردمندانہ اپیل۔ شہاب اپنی نیت میں مخلص ہے۔ اللہ شہاب بھائی کو سلامت رکھے اور اس کے سفر حج کو بے حد قبول فرمائے، تمام آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ دوستو، شہاب کے پیدل حج کے سفر کرنے پر انگلیاں اٹھانے والے اور ان کی نیت اخلاص و للہیت اور عاشقانہ حج سفر پر شک ظاہر کرنے والے، ان پر خواہ مخواہ ریاکاری، نام و نمود، شہرت، سیاست اور ایجاد بدعت کی چھینٹا کشی کرنے والے احباب کی خدمت میں درد مندانہ و عاجزانہ اپیل کرتا ہوں کہ عاشق زار مخلص بندہ شہاب پر بدظنی و بدگمانی کر کے اپنے اعمال کو ضائع اور اکارت نہ کریں۔ دراصل کیرلا کے 30 سالہ نوجوان شہاب بھائی کیرلا سے مکہ تک پیدل سفر حج کے لیے رواں دواں ہیں، سوئے حرم چل چکے ہیں۔ 8640 کلومیٹر کا سفر 6 ممالک کے سڑک راستے 280 دنوں میں مکمل کر کے 2023 میں حج کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ شہاب کے دل کی آواز بقول شاعر، لوگ جس حال میں مرنے کی دعا کرتے ہیں، لوگ جس حال میں مرنے کی دعا کرتے ہیں، میں نے اس حال میں جینے کی قسم کھائی ہے۔ دوستو، فی الحال کیرلا سے چل کر بھارت کے کئی اسٹیٹ کا سفر کر چکے ہیں۔ ہر اسٹیٹ اور ہر شہر میں ہزار عقیدت مند لوگ، نوجوان، بچے، بوڑھے، ہندو، مسلم، سیاسی و غیر سیاسی اور دینی و دنیاوی کثیر تعداد میں نیاز مندانہ انداز میں پھولوں کا ہار پہنا کر، کلیوں اور پنکھڑیوں کی برسات کر کے استقبال کرتے نظر آ رہے ہیں۔ لمبی لمبی قطاریں اور لائنیں لگا کر لوگ ایک جھلک پانے، دیدار کرنے اور مصافحہ کرنے کے لیے گھنٹوں انتظار کر کے بےتاب نظر آ رہے ہیں۔ ہر اسلامی سوشل میڈیا پر شہاب کا ہی تذکرہ ہے۔ شہاب کا پیدل سفر حج موضوع بحث ہے۔ ہر عام و خاص کی زبان پر یہی تذکرہ ہے۔ گویا بقول شاعر، یہ کہہ کے دل نے میرے حوصلے بڑھائے ہیں، یہ کہہ کے دل نے میرے حوصلے بڑھائے ہیں، غموں کی دھوپ کے آگے خوشی کے سائے ہیں۔ دوستو، شہاب کے پیدل سفر حج پر مسلمان 2 گروہوں میں بٹ چکے ہیں۔ ایک جماعت اس سفر کو خوب سلامی دے رہی ہے، اس کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے، اس پر رشک کر رہی ہے، پھول برسا رہی ہے، جگہ بجگہ استقبال کر رہی ہے، جبکہ ایک گروہ حج کے اس جیسے سفر کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا اور شریعت کی روح سے اس پر تنقید کرتا ہے۔ ریاکار، شہرت پسند، نام و نمود اور ویوز بٹورنے والا کہتا ہے، جب ہم نے شہاب کی زندگی کا تجزیہ کیا اور مطالعہ کیا اور اس کے سفر حج سے متعلق احوال معلوم کیے تو پتہ چلا کہ اس شہاب نہ تو ریاکار ہے، نہ شہرت پسند ہے، نہ ویوز بٹورنا چاہتا ہے، بلکہ وہ اپنی نیت میں مخلص بندہ ہے اور کئی سالوں سے اس کے لیے پوری تیاری کر رہا ہے۔ وہ ایک نیک انسان ہے، صاحب دل ہے، حلال روزی کماتا ہے، نیک مقصد کی خاطر سوئے حرم کی طرف عازم سفر ہے۔ حج ارکان اسلام میں سے ہے، کوئی جہاز سے حج کرے یا پیدل، کوئی اسلام کے رکن کی ادائیگی پر سوال کرنے کا مجاز نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا اختیار ہے۔ طریقہ کار کی ترجیح پر بات ہو سکتی ہے، وہ بھی رکن اسلام اور اس کے عازم کی مکمل عزت کے ساتھ۔
سامعین، شہاب نے کافی دولت خرچ کر کے راستے اور نقشے پاس کرائے ہیں۔ اس سے پہلے روز کئی کلومیٹر تک پیدل چلنے کی ٹریننگ لیتے رہے۔ کئی سالوں کی تربیت اور تیاریوں کے بعد کوئی شخص پیدل سفر حج پر نکلا ہو تو اسے احمق اور ریاکار اور نام و نمود اختیار کرنے والا شخص جیسے الفاظ سے یاد کرنا سخت گیری اور خود کی رائے پر جارحیت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ سامعین، شہاب نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے پیدل سفر حج اختیار کرنے پر لوگ اس قدر پروانہ وار فدا ہوں گے۔ لیکن اللہ کے نیک اور مخلص بندوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو روئے زمین پر بسنے والے تمام مخلوقات کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ آج شہاب کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ موجودہ دور میں جبکہ ارکان اسلام کے تئیں لوگوں کے دلوں میں ایک عام چلن ہے، نہ تو اس کے حقوق کی ادائیگی کرتے بلکہ صرف اور صرف شہرت کے لیے لوگ حج کرتے ہیں، ایسے موقع پر پورے اخلاص کے ساتھ پیدل چل کر، گرچہ پیدل چل کے حج کرنا افضل نہیں بلکہ جائز ہے، ایسے وقت میں بھی اگر پیدل چل کر حج کرنے والے حج کرے تو یہ قابل تعریف ہے۔ شہاب نے اسی پر عمل کیا اور قدیم وقت کی طرح پیدل چل کر حج کا ارادہ کیا اور وہ سوئے حرم چل چکے ہیں، اور جگہ بجگہ لوگ ان کے استقبال میں قطار در قطار انتظار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ قدیم زمانے کی یادگار ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ شہاب مخلص، خشیت الہی اور ایمانیات سے بھرپور نیک اور ولی صفت انسان ہے، جس کے دل و دماغ میں عہد نبوی کے اسلام کا عشق سمایا ہو۔ یقینی طور پر یہ شہاب آج کیرلا کی جانب کے مسلمانوں میں ایک مشعل راہ بننے جا رہا ہے، اور وہاں کے نوجوانوں میں ایک طرح سے حج اور ایمانیات کا شوق پیدا کر رہا ہے، جو آج انہوں نے اختیار کیا۔ یہ اپنے کردار اور انداز سے الحمدللہ بہت نیک بندہ نظر آتا ہے۔ راستہ چلتے ہوئے بہت سے لوگوں نے اسے روپے پیسے دینے کی کوشش کی، ہدایہ دیے، لیکن کسی کا ہدیہ قبول نہیں کیا۔ نہ تو ان کے دل میں کوئی لالچ ہے، نہ کوئی شہرت ہے۔ یہ تو سوشل میڈیا والوں نے ایک ہوا بنا رکھا ہے، اور جیسے جیسے سفر بڑھتا جا رہا ہے ویسے لوگوں میں شوق بڑھتا جا رہا ہے، اور ہر اسٹیٹ میں پروانہ وار لوگ اس پر فدا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ شہاب پر تنقید کرنے کے بجائے، اسے ریاکار کہنے کے بجائے، اس کے سفر کی کامیابی کے لیے دعا کریں اور اخلاص کے لیے دعا کریں، اور یہ کہیں کہ اللہ تعالی ہر قسم کی سلامتی اسے عطا فرمائے، امن، چین، سکون کے ساتھ تمام فتنوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھتے ہوئے اس کے ارادے میں کامیابی عطا فرمائے۔ یہی ہم دعا کرتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی ان پر تنقید نہ کریں اور نہ ان کے پیدل سفر حج کو موضوع بحث بنائے۔ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، اور حج کا جو عازم ہوتا ہے وہ عاشق زار ہوتا ہے، اور حج کا سفر ایک عاشقانہ سفر ہوتا ہے۔ اسی لیے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ پہ نظر ڈالنا ممنوع ہے، لیکن اگر کوئی نظر ڈالتا ہے تو بھی اسے منع نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس کے دل کا راز کیا ہے، شہاب کے دل میں کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ اتنا بڑا قدم اٹھانا، زندگی کو اللہ کے راستے میں کھپانے کے ارادے سے سفر کرنا اور حج کا ارادہ کرنا، اس کی خواہش ہے کہ میں ایک مخلص بندہ، اللہ کا نیک بندہ بن کر کے وہاں سے لوٹوں، پاک طینت روح بن کر کے وہاں سے لوٹوں، اور لوگوں کے لیے مشعل راہ بن جاؤں، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جاؤں۔ اسی لیے آج ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سارے دھرم کے لوگ، یہاں تک کہ سیاست
غیر سیاست پولیس محکمہ کے لوگ بھی اس کے سامنے بچھتے نظر آ رہے ہیں، استقبال کرتے اور ان کے سامنے دعاؤں کی درخواست کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے حق میں دعا فرمائے، ہو عروج زمانہ تمہیں اتنا کہ آسمان تمہاری رفعتوں پہ ناز کرے، ناز کرتا ہے زمانہ، ناز کو بھی ناز ہے، تم بلندی پر رہو، دل کی یہی آواز ہے۔ اللہ شہاب تجھے سلامتی عطا فرمائے، تجھے حج مقبول عطا فرمائے، اور جو تنقیدی نگاہ رکھنے والے لوگ ہیں ان سے التماس ہے کہ وہ بھی دعا فرمائے، وہ تنقیدی نگاہ سے ان کے سفر حج کو نہ دیکھے، بلکہ ایک نوجوان نے سفر کا ارادہ کیا ہے، یہ گرچہ جائز ہے، افضل بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود دل کی تمنا ہے، آرزو ہے کہ یہ اللہ کے راہ میں پیدل چل کر کے حج کرے ساری سہولیات کے باوجود، تاکہ اللہ ان کے عمل سے راضی ہو جائے، اللہ ان کے عمل کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔